میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے آقا نے خود واضح فرما دیا بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کمتر زمانہ میرے بعد کا ہوگا، اس کے بعد اور کمتر زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس طرح کمتر ہوتے 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 قرب قیامت میں بدترین زمانہ ہوگا، بدترین لوگ پائے جائیں گے، اور بدترین بنی اسرائیل کے جیسے منافقین تھے ایسے منافقین لوگ پائے جائیں گے۔ معلوم چلا کہ نبی کی قربت میں جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ اے سی تھا ان کے پاس، ریفریجریٹر استعمال کرتے تھے، پراڈو کے اندر گھومتے تھے، راکٹ لانچر ان کے پاس تھا، ایٹامک بم سے ملک تباہ کر دیتے تھے، کمپیوٹر پہ کلک کر کے سارے کام کر لیتے تھے، دنیا موبائل میں ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے وہ زمانہ بہتر ہے؟ نہیں نہیں، اس لیے زمانہ بہتر نہیں ہے، زمانہ اس لیے بہتر ہے کہ ان کی نسبت حضور کے زمانے سے تھی، قرآن ان کو اچھا آتا تھا، حدیث ان کو زیادہ آتی تھی، زیادہ متقی وہ تھے، زیادہ پرہیزگار وہ تھے، اس سبب سے وہ زمانہ اچھا کہلائے گا۔ صحابہ جتنے قریب تھے وہ زمانہ اچھا تھا، اس کے بعد تابعین کا آیا، تبع تابعین کا آیا، ائمہ کا آیا، اولیاء کا آیا، اکابرین کا آیا، پھر زمانہ برے سے برا تر ہوتا چلا گیا۔ کیسے عقل کے ماتم کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پچھلے جو نبی کے قریب تھے وہ گمراہ تھے، اور میں جو فتنوں کے قریب جا رہا ہوں میں راہ حق کو پا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ جو نبی کے قریب کے لوگ ہیں انہیں نہیں معلوم چلا قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ آج کے دور میں کسی عربی پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ رحمان قرآن سکھانے والا ہے، اور جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، اور آج کے دور میں پتہ چلا ہے کہ قرآن کے اندر غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔ قربان جاؤں تمہاری عقلوں کے اوپر، قرآن کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے رحمانیت سے سکھایا ہے۔ معلوم چلا رحمان کا جو صفت کا استعمال فرمایا، بڑی ہی محبت کے ساتھ اس نے قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے۔ جب وہ سکھانے والا بے عیب ہے، اور جو قرآن آپ پڑھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو جب تم یہ آیت پڑھ چکے ہو اس کے بعد تم کا قرآن میں ایسا ایسا رہ گیا ہے، نہ خدا کو معلوم ہے نہ مصطفیٰ کو معلوم ہے، تمہیں آج پتہ چل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ کون سا علم تمہیں مل گیا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ گمراہیت ہے۔ جب بندہ اللہ کے نور سے دور جائے، گمراہوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے، تو اس طرح نور سے نکل کر ظلمتوں میں آ جاتا ہے، اور جو ظلمتوں سے نکل کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے، وہ ظلمتوں سے نکل کر، گمراہیت سے نکل کر، بدنامی سے نکل کر، بدعمالیوں سے نکل کر اللہ کی قربت و معرفت میں آ جاتا ہے۔